صاحب یہ طارق جمیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی مولوی ہے پٹھان جو ادھر آیا بھی نہیں ہے اور اس نے میرے بیٹے کو خواب میں دیکھا ہے نا، یہ پڑھ لیں آپ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جنت میں ہیں۔ طارق جمیل صاحب کا جو ہے نا ایک ویڈیو تھا، وہ سنا، میں نے خود سنا، اس کے اپنے باتیں تھے طارق جمیل صاحب کے. تو وہ بول رہا تھا کہ ایک پٹھان مولانا نے جو ہے نا خواب میں میرے بیٹے کو دیکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبدالسلام بھائی، سوال آپ کا یہ ہے کہ جناب طارق جمیل صاحب اپنے بیٹے عاصم جمیل کے متعلق فرما رہے ہیں کہ پشاور کا یا کہیں کا کوئی پٹھان تھا جو میرے بیٹے کا نام بھی نہیں جانتا اور کبھی تلمبہ آیا بھی نہیں تھا اور میرے بیٹے کو دیکھا بھی نہیں تھا. تو اس پٹھان نے کہا کہ میں روزانہ کو 1,00,000 یا 1,00,000 سے زیادہ مرتبہ درود پڑھتا ہوں. تو اس میں نا پھر یہ ہے کہ مجھے خواب بہت آتے ہیں، یا کہ یہ میں خواب میں نبی پاک علیہ السلام کو بہت زیادہ دیکھتا ہوں. خواب میں نبی پاک علیہ السلام کو بہت زیادہ دیکھتا ہوں. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ عاصم جمیل جس نے اپنے آپ کو شوٹ کیا، گارڈ سے گن لے کر اپنے سینے پر رکھ کر فائر مار کر خودکشی کر لی. تو پشتو پٹھان کہتا ہے کہ وہ نا عاصم جمیل نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھے. بات یہ میرے پیارے بھائی کہ اس خواب کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ایک دن میں یا ایک دن رات کے اندر 1,00,000 مرتبہ درود پڑھنا یہ بھی گھڑنتو ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. اور اگر کسی نے یہ خواب دیکھا بھی ہے تو اس خواب کا اعتبار نہیں ہوگا. خواب کی بجائے نبی پاک علیہ السلام کی زبان کا اعتبار ہوگا. یاد رکھیے کہ ہر خواب ہی سچا خواب ہو یہ پیغمبروں کے خواب ہوتے ہیں. جی، یہ عام لوگوں کے خواب نہیں ہوتے. ہر خواب سچا ہو. خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، خواب جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری بات، خواب کا بیان کرنے والا خود کذاب اور جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. تو اگر پشتو پٹھان بھائی نے یہ خواب دیکھا بھی کہ عاصم جمیل جس نے اپنا سوسائڈ کیا وہ جنت میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہے، خواب کا اعتبار نہیں ہوگا. آپ پوچھو گے بھائی کیوں اعتبار نہیں ہوگا؟ وہ اس لیے کہ اس خواب کے مقابلے میں نبی پاک علیہ السلام کا فرمان اور آپ علیہ السلام کی حدیث موجود ہے. آپ نے فرمایا من قتل نفسہ بشیء عذب بہ فی نار جہنم. اور یہ میں اس سے پہلے بھی ایک جواب میں بیان کر چکا ہوں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر اور خیر کے ساتھ فرمائے. فرمایا کہ جس بندے نے جس طریقے پر بھی خودکشی کی جہنم میں اسے اسی طرح عذاب دیا جائے گا. اور شریعت اور شارع علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ خودکشی کرنے والا جہنم میں جائے گا. ہاں، ہم دعا ضرور کرتے ہیں، ہم عاصم جمیل کی موت پر دکھی ضرور ہیں، عاصم جمیل کی موت پر ہمیں افسوس ضرور ہے. ہم دعا یہی کرتے ہیں اللہ کسی کے گھر میں بھی اس طرح کا حادثہ جو ہے وہ اللہ کرے کہ رونما نہ ہو. وہ طارق جمیل صاحب کا گھر تھا یا کسی اور کا گھر، کسی بھی بندہ بشر کے ساتھ یہ حادثہ ہو سکتا ہے. تو ہم دکھی ہیں، افسوس کرتے ہیں، ارمان کرتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت خدا کا واسطہ اتنی لمبی لمبی بھی مت چھوڑو. یہ کوئی غزہ کا شہید نہیں تھا یا یہودیوں سے لڑتے ہوئے بندہ شہید نہیں ہو گیا کہ ہم یوں بڑے 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 دعوے کرنے بیٹھ جائیں. اس اللہ کے بندے سے گناہ کبیرہ سرزد ہوا اور اس نے اللہ کی امانت میں خیانت کر ڈالی. جو جان اللہ کی طرف سے امانت تھی اس نے سوسائڈ کر کے اس امانت میں خیانت کا ارتکاب کر ڈالا. اپنی زندگی اپنے ہاتھوں لے بیٹھا، جبکہ اللہ نے زندگی اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم اپنا سوسائڈ آپ ہی کرنے بیٹھ جائیں. ملک الموت کا کام وہ اس نے اپنے ہاتھ میں لیا. تو اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے. خودکشی کرنے والے کے لیے قبر میں سزا ہے، قیامت میں سزا ہے، جہنم میں سزا ہے. اللہ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سے ہمارے گناہوں میں درگزر فرمائے
اور پروردگار اپنی رحمت اور بخشش کے ساتھ معاملہ فرمائے۔ لیکن خودکشی کرنے کے والے کے متعلق خواب دیکھا کہ وہ نہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ہے۔ یار اتنی لمبی لمبی چھوڑنا، ہاں جی، کچھ اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ تو ہمارے معاشرے میں دن بدن خودکشیوں کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ اگر یوں بندہ خودکشی کر کے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ہے تو سبحان اللہ، آج 10 بجے میں بھی خودکشی کروں گا، نعوذ باللہ۔ پھر تو طارق جمیل صاحب کے جتنے بھی فالور ہیں جاہل اور چول، اور اکثریت ایسی ہی ہے۔ وہ جب طارق جمیل صاحب بڑے بھرے مجمع کے اندر یہ بتا رہا ہے کہ خودکشی کرنے والا نبی پاک کے ساتھ جنت میں ہے، تو بسم اللہ طارق جمیل، آپ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں پہنچو، اپنی ساری فیملی کو کہو گن لو اور اپنے آپ کو ٹھوکو، کیونکہ ہر مسلمان کا دل کرتا ہے کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام کا پڑوس ملے۔ اور عاصم جمیل، طارق جمیل صاحب کے جو دوسرے کیا ہیں فرزند ہیں، جن کی ماشاءاللہ پوری داڑھی ہے، تو انہوں نے پہلے ہی دن یوٹیوب اور فیس بک پر آ کر بتا دیا کہ میرے بھائی نے گارڈ سے گن لی اور اپنے سینے پر رکھ کر فائر مار لیا ہے نا، ہوا نا اسی طرح۔ تو اگر یوں بندہ خودکشی کر کے نبی پاک کا پڑوس پا لے تو سبحان اللہ پورا پاکستان خودکشی کرے۔ میں عمران خان سے پوچھوں تو حضرت عمران خان بھی یہی کہیں گے، میں نواز شریف سے پوچھوں، جس سے بھی پوچھو تو ہاں کون سا مسلمان ہے جسے نبی پاک علیہ السلام کا جنت میں پڑوس نہیں چاہیے؟ تو چلو شاباش، پھر سارے خودکشی کر لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر خودکشی کرنے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس جنت میں ملتا ہے تو سودا مہنگا نہیں ہے۔ تو طارق جمیل صاحب، آپ کے سارے جو فالور ہیں اللہ من رحم ربی، 1 نمبر کے جاہل چول، جن کو 6 نمبروں کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے، ہیں جی؟ نہیں تو آپ میرے سننے والے تجربہ کر لو یا تجبرہ کر لو، ہیں؟ جس بندے نے اندرون سال بیرون لگا رکھا ہے نا تبلیغی جماعت میں، اسے کہو حضرت ذرا یہ سامنے لیٹرین میں داخل ہونے کی دعا تو سناؤ، ہیں؟ جس بندے نے سال اندرون بیرون لگا رکھا ہے نا، اسے کہو حضرت یہ بیوی کے پاؤں میں بیٹھنے والی وہ دعا تو سکھاؤ۔ جب بندہ اپنی بیوی کے قریب ہوتا ہے تو جس تبلیغی نے سال اندرون بیرون لگا رکھا ہے اس کو کہو ذرا لیٹرین میں جانے کی دعا سنا دو اور بیگم کے پاس جانے کی دعا سنا دو۔ تو یہ تجربہ یا تجبرہ جو بھی آپ کو کر لو، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ 10 لاکھ تبلیغیوں میں سے کتنے بندوں کو یہ صرف یہی 2 دعا آتی ہے۔ شادی شدہ ہے تو ہفتے میں 1 بار تو بیگم کے پاس جائے گا، اور جیتا جاگتا انسان ہے تو دن میں بالکل بھی نہ جائے تو 1 مرتبہ تو ٹٹی خانے جائے گا۔ تو ذرا پوچھو ان سے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ طارق جمیل صاحب کے فالور یہ تبلیغی کتنے نمبروں کے جاہل اور چول ہیں۔ پورا سال لگا کر آ جائیں گا، یہ 2 دعائیں اسے یاد نہیں ہیں، جبکہ ہنگنا مترنا ٹٹی کرنا روزانہ دن میں نہ ہو تو 1 مرتبہ تو واسطہ پڑتا ہی پڑتا ہے نا۔ تو جب ایسے جاہل یہ سنیں گے کہ عاصم جمیل نے خودکشی کی اور اسے نبی پاک علیہ السلام کا جنت میں پڑوس مل گیا تو لو جی سارے ہی خودکشی کرو۔ رائمنڈ کا غالباً اجتماع شروع ہے، خبروں میں نے دیکھا ہے کہ وہ نا ہمارے حضرت مولانا شیخ رشید صاحب چلے کے بعد رائمنڈ پہنچ گئے ہیں۔ تو پھر جتنے بھی رائمنڈ میں حضرات موجود ہیں ان سب کو چاہیے کہ ایک دم سوسائڈ کر لیں، خودکشی کر لیں۔ اگر 5 لاکھ کا مجمع ہے، 2 کا ہے، 10 کا ہے، ساری رائمنڈ میں موجود تبلیغی جماعت کو چاہیے کہ وہ خودکشی کر لے، زہر کھاؤ، گولی مارو، پہاڑ سے گراؤ، رائمنڈ میں شاید ٹرین بھی چلتی ہوگی، ایک ساتھ سارے ٹرین کی پٹڑی پر ٹرین کے آگے لیٹ جاؤ، سارے خودکشی کرو بھائی، اللہ کے رسول کا جنت میں پڑوس مل رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
جب ایسے جاہل اجہل لوگ امت کو لیڈ کرنے والے ہوں اور لاکھوں ہزاروں لوگ ایسے جاہلوں کے فالور ہوں تو یہ امت تباہ ہوگی، ہلاک ہوگی یا آباد ہوگی؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں جنت میں پڑوس کس طرح ملتا ہے۔ ایک صحابی ہیں اور وہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، بتانے کا مقصد یہ ہے اے اللہ کے بندو، خودکشی کرو گے تو جہنم جاؤ گے، خودکشی کرو گے تو تمہیں نبی پاک علیہ السلام کا جنت میں پڑوس نہیں ملے گا۔ وہ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نا جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے، میں جب تک روزانہ آپ کو دیکھ نہ لوں نا میرے دل کو سکون نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، تو میں چاہتا ہوں جنت میں بھی میں آپ کا پڑوسی بن جاؤں کہ روزانہ آپ کا مجھے وہاں بھی دیدار ہو۔ اب میرے الفاظ میں آپ دیکھیں نا، وہ صحابی کو جنت کی حوروں میں اتنا مزہ نہیں آ رہا، جنت کے دودھ میں، شہد میں، شراب میں اس کو اتنی لذت نہیں آ رہی۔ وہ چاہتا شاید یہ تھا، اور حقیقتاً، کہ مجھے نا جنت میں بھی نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ہوتا رہے۔ کیا حوریں، کیا شراب، کیا دودھ، کیا شہد، ہیں جی، نو، مزہ ہے تو محمد الرسول اللہ کے دیدار میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نا جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے فرمایا خودکشی کر لو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے، میرے دلارے، اگر جنت میں میرا پڑوس چاہتے ہو تو کثرت کے ساتھ نفل نماز ادا کرو۔ اللہ اکبر، اب سوچ لو، ایک ہے کسی پشاور یا کسی بے وقوف چول پٹھان کا خواب، ٹھیک ہو گیا، اب پتہ نہیں وہ پٹھان نے جھوٹ بولا یا طارق جمیل جھوٹ بول رہا ہے، یا وہ پٹھان عقل سے پیدل تھا یا طارق جمیل عقل سے فارغ ہے، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان دونوں کا فرانزک ہو تو پھر پتہ چلے گا۔ تو ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف نبی پاک کا فرمان ہے۔ اب لوگوں، سننے والوں، تم فیصلہ کر لو، تبلیغی ہو، کوئی اور مسلمان یا اہل حدیث تو یہ فارمولہ اپنانے والا نہیں کہ خودکشی کرو اور جنت میں نبی پاک کا پڑوس پاؤ۔ یہ کام کریں گے تو تبلیغی جماعت کے لوگ ہی کریں گے، طارق جمیل کے اندھے مقلدین ہی یہ کام کریں گے کہ خودکشی کر کے نبی پاک کا پڑوس پائیں گے، ہے نا؟ اللہ اکبر۔ تو جناب نبی کریم علیہ السلام اپنے یار، اپنے بیلی سجن کو کیا کہتے ہیں؟ اگر میرے یار جنت میں میرا پڑوس چاہیے تو کثرت کے ساتھ نفل نماز ادا کر۔ ایک تو 5 فرض نمازیں ہو گئی نا، اس کے علاوہ کثرت کے ساتھ نفل نماز ادا کر۔ تو جتنی زیادہ کثرت کے ساتھ نفل نماز ادا کرے گا تجھے جنت میں قریب 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 تر میرا پڑوس ملے گا۔ تو اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے اندھے مقلدو، تمہیں خدا کا واسطہ ہر بات پر واہ واہ مت کیا کرو۔ طارق جمیل کہے کہ میرا بیٹا عاصم جمیل خودکشی کر کے جنت میں نبی پاک علیہ السلام کا پڑوس پا گیا، اور تم کہو واہ 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 واہ۔ وہ بریلوی یہ کہتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نبی کے کھر کے گدھے کو بھی علم غیب ہے، نیچے جاہل کہتے ہیں واہ 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 واہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ کہ طارق جمیل صاحب کا یہ کہنا میرے بیٹے نے خودکشی نہیں کی ہے، تو بھائی آپ کے گھر میں ہی آپ کے بیٹے نے یوٹیوب پر، فیس بک پر آ کر بتایا کہ میرے بھائی عاصم جمیل نے گن مین سے گن لی، اپنے سینے پر رکھی اور فائر مار دیا۔ تو خودکشی کسی اور بلا کا نام ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جھوٹا خواب ہے۔ اب پٹھان نے جھوٹ بولا پشتو سپیکنگ، یا سرائکی اور اردو کے تلمبے والے نے جھوٹ بولا، ٹھیک ہے جی، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہم اتنا کہہ سکتے ہیں، ایک طرف یہ تلمبے کا خواب ہے اور ایک طرف محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، من قتل نفسہ بشیء عذب بہ فی نار جہنم
سننے والوں فیصلہ تم خود کر لو۔ ہاں جی، میں پھر آخر میں کہوں گا جس طرح پہلے کہا، عاصم جمیل کی موت پر ہر ایک مسلمان کو افسوس ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کسی باپ کو اولاد کا اس طرح غم نہ دکھائے۔ ہم طارق جمیل صاحب کے دکھ میں، درد میں بحیثیت مسلم برابر کے شریک ہیں۔ ہمیں اسی طرح افسوس ہے عاصم جمیل کی اس موت پر کہ جس طرح ہماری فیملی کے اندر کوئی ہمارا اپنا پیارا، ہمارا قریبی اس طرح کی جاہلانہ حرکت کر کے اس نے اپنی موت کو خود آپ بلایا ہو، تو دلی افسوس ہے اور دلی رنج و غم ہے۔ لیکن ساتھ میں اپنے بڑے کو اور اپنے محترم کو، طارق جمیل صاحب کو اور سننے والوں کو یہ نصیحت بھی ہے، خدا کا واسطہ اتنی لمبی لمبی مت چھوڑا کرو۔